جو فوج کا ادارہ ہے کبھی اس کے خلاف بات نہ کرے، کیونکہ فوج ایک ایسی چیز ہے جو اگر ہماری فوج نہ ہوتی تو یہ ملک میں نہیں رہنا تھا۔ عمران خان سے زیادہ اس ملک کو ضرورت پاکستانی فوج کی ہے، اور ہمیں ہمیشہ اس ادارے کو اس کی مضبوطی کے لیے ہمیں بات کرنی چاہیے۔ اور ہمارے جو دشمن ہیں وہ مسلسل اس کو اٹیک کرتے ہیں، بلکہ یہ دونوں جو پرائم منسٹر، ایکس پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ وہ زرداری اور نواز شریف، ان دونوں نے اپنی فوج کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ جب گورنمنٹ میں بھی تھے انہوں نے انڈرمائن کیا اس کو، انہوں نے گورنمنٹ میں رہتے ہوئے وہ ڈان لیگز کیا تھی، ڈان لیگز وہ ہندوستان کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ جی ہماری فوج کی وجہ سے ہم دوستی نہیں ہو رہی، اور جو میمو گیٹ تھا وہ کیا تھا، وہ امریکہ کو کہہ رہا تھا زرداری اپنے حسین حقانی کے ذریعے کہ اس کو زرداری کو اپنی فوج سے بچائے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اور یہ باہر جب نواز شریف نکالا گیا تو اس نے سارا پورا آرمی چیف اور ان کے اوپر اٹیک کر دیا۔ دیکھیں ہمیں یہ بڑا سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دشمن چاہیں گے کہ ہماری فوج کمزور ہو جائے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہماری فوج نہ ہوتی یہ ملک کے 3 ٹکڑے ہوئے ہوتے۔ جو دوسری ہے ہماری عدلیہ، میں عدلیہ کی آزاد عدلیہ کے لیے جیل میں گیا تھا، ایک ہی دفعہ زندگی میں جیل دیکھا، اس کے لیے میں نے دیکھا تھا۔ یہ ملک جو میں رول آف لا کی بات کرتا ہوں، جب تک اس ملک میں ہمارا عدالتی نظام مضبوط نہیں ہوتا اور یہ طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتا، تو یہ ہمارا ملک کا جو پوٹینشل، بہت پوٹینشل ہے۔ یہ میں نے جتنا اندر حکومت میں آ کے دیکھا، ہم کچھ بھی بن سکتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے رول آف لا۔ طاقتور کو ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے وہ قانون کے نیچے نہیں لا سکتا، اور یہ ہمارا ہی مسئلہ نہیں ہے، یہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کا یہ مسئلہ ہے۔ جتنے بھی غریب ملک، جتنے غربت ہے، وہ مسئلہ یہ کیا ہے کہ ادھر بھی نواز شریف بیٹھے ہوئے اور زرداری بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کیسز ہی نہیں ہوتے، وہ 30 سال سے کرپشن کر رہے ہیں، لیکن ہمارا انصاف کا نظام ان کو جیلوں میں نہیں ڈال سکتا اور ان کو کنوکٹ نہیں کر سکتا۔ اور یہ کیونکہ ان کو نہیں کر سکتا، ان کے نیچے بھی لوگ جو ہیں وہ سب۔ اور پھر جو سب سے بڑا اگلا نقصان کیا ہے، اگلا نقصان یہ ہے کہ جو چھوٹا چور چوری کرتا ہے وہ کیا کرے گا، وہ بھینس چرا لے گا، وہ موٹر سائیکل چرا لے گا، وہ لوگوں کو مشکل ہوتی ہے، ملک کو نقصان نہیں کرتا۔ جب یہ بڑے ڈاکو چوری کرتے ہیں، کیونکہ اتنے زیادہ پیسہ یہ چوری کرتے ہیں، وہ بستر کے نیچے تو نہیں رکھ سکتے، وہ بینک میں ڈالیں گے تو سب کو پوچھیں گے کہ کدھر سے آیا پیسہ، لہٰذا یہ ملک سے باہر پیسہ بھیجتے ہیں، اور یہ دگنا نقصان کرتے ہیں۔ ایک زیادہ پیسہ چوری یہ کرتے ہیں، دوسرے جب یہ ملک سے باہر بھیجتے ہیں تو اس سے بڑا نقصان کرتے ہیں، کیونکہ پھر روپے کے اوپر پریشر پڑ جاتا ہے۔ جب آپ ڈالرز خرید کے باہر بھیجیں گے تو ڈالر کے اوپر جب ڈالر کم ہوگا تو روپے کی قیمت گرنی شروع ہو جائے گی، جب روپیہ گرتا ہے مہنگائی بڑھ جاتی ہے، معاشرے میں غربت آتی ہے۔ اس لیے رول آف لا کے بغیر ایک معاشرہ خوشحال نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ایک ڈاکٹر ناز، آپ پلیز اپنا مائک انمیوٹ کریں۔ السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر اینی ہے۔ سو میں جو نا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں آج آپ سے بات کر رہی ہوں، اینڈ اٹس مائی آنر۔ میں بس یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہی تھی کہ جو آخری ڈیز میں آپ کے ساتھ ہوا وہ پوری قوم نے دیکھا، ٹھیک ہے؟ آپ بالکل اکیلے نہیں ہیں، اور آپ کا وہ ورڈ ہم سب کے ذہنوں میں گھومتا ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ تو سر میں آپ کو پوری قوم کے بہاف پہ کہہ رہی ہوں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ اسی طرح سے جو ہے نا، ہم آپ کے جو ہے نا پیچھے ہیں۔ تو ایک سوال جو میرا اہم ہے وہ یہ انٹیریئر سندھ اور سندھ کے حساب سے، کیونکہ میں کراچی سے بلانگ کرتی ہوں۔ سر ہم پی ٹی آئی کو سندھ میں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تنگ آ گئے ہیں، تو مجھے پلیز تھوڑا شیئر کریے کیا پلان ٹیبل پہ ہے کہ ہم کس طرح سے گراؤنڈ روٹ لیول تک پی ٹی آئی کو متحرک کریں گے، اور ہم کس طرح سے جو ہے نا وہ ووٹ میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، جو ہماری حمایت ہے وہاں۔ پلیز، تھینک یو۔ دیکھیے ڈاکٹر ناز، جو سندھ ہے اور خاص طور پہ انٹیریئر سندھ میں وہ حالات ہیں جو کہ ایک وقت کراچی میں ایم کیو ایم کی جب خوف تھا لوگوں کا، وہ اب انٹیریئر سندھ میں ہے۔ یہ جو زرداری مافیا ہے وہاں، یہ اتنے لوگ ڈرتے ہیں ان سے، پولیس کو یہ استعمال کرتے ہیں، جھوٹے کیسز یہ بناتے ہیں، لوگوں کو انہوں نے بالکل غلام بنایا ہوا ہے۔ لوگ ان سے اتنا خوف زدہ ہیں کہ کوئی ان کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا، اور یہ پھر ہر قسم کا حربہ استعمال کرتے ہیں۔ اور اس لیے یہ انہوں نے، اس کے باوجود کہ سب سے زیادہ پاکستان میں کرپشن ہے، سندھ میں
سب سے زیادہ وہاں انڈر ڈیولپمنٹ ہے, غربت زیادہ انٹیریئر سندھ میں ہے, لیکن وہ لوگ ان سے اتنا خوف زدہ ہیں کہ کوئی کھڑا نہیں ہوتا. تو میں انشاءاللہ اس باری جب الیکشن ہے, میں نے پورا ارادہ کیا ہوا ہے کہ انٹیریئر سندھ کی میں کیمپین کروں گا, اور میں ان کے جتنی زیادہ آزادی یا حقیقی آزادی کی انٹیریئر سندھ میں ضرورت ہے شاید باقی پاکستان میں نہیں. تو انشاءاللہ میں پوری کیمپین کروں گا اس بارے آ کے. سر ایک کوشچن یہ ہے, جبران آپ اگلا اسپیکر لے ہیں, میں تب تک کوشچن کر رہا ہوں کہ ابھی جو ایک کولیشن بنا ہے امپورٹڈ گورنمنٹ کا, اس میں ایک بہت زیادہ ڈائنیسٹک روپ آیا ہے, ڈائنیسٹک پارٹیز ہیں اور اس پہ بہت زیادہ عوام کا ریئیکشن آیا ہے. سو دا کوشچن از کہ ان پارٹیز کے اندر جو کہ اتنی بڑی پارٹیز ہیں, ان میں سے اس چیز کے خلاف ریئیکشن کیوں نہیں آتا, کہ کیا وجہ ہے کہ شریف جو ہے وہ پی ایم بنے گا تو دوسرا شریف جو ہے وہ سی ایم بنے گا, چاہے کیسز ہوں چاہے کچھ ہو. تو ان کوشچن اس کہ ان پارٹیز, آپ کا کیا خیال ہے ان پارٹیز سے کیوں نہیں ریئیکشن آتا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ دونوں پارٹیز بڑی پارٹیز نہیں اب رہ گئی, یہ بڑی پارٹیز تھیں. پیپلز پارٹی سب سے بڑی پارٹی تھی پاکستان میں, وہ ایک نیشنل پارٹی تھی. یہ اب صرف انٹیریئر سندھ کی پارٹی رہ گئی. اور جو نون لیگ تھی وہ بھی ایک وقت پہ اس نے سارا جو رائٹسٹ ووٹ تھا وہ کھینچ کے وہ اس نے ایک دفعہ 2/3 اکثریت لی تھی, وہ بھی اب سینٹرل پنجاب کی پارٹی رہ گئی. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ فیملی پارٹیز ہیں, اور ایک تو پبلک کے اندر وہ لوگ سوچتے ہیں کہ سوائے ان کے خاندان کے ان کو اور کوئی نظر ہی نہیں آتا. یہ بالکل میریٹوکریسی کے خلاف ہے. دیکھیں, ڈیموکریسی کیوں چھوڑ گئی تھی بادشاہت کو پیچھے, کیونکہ ڈیموکریسی میں 2 چیزیں تھیں جو بادشاہت میں نہیں تھی. ایک رول آف لا کہ سب قانون کے نیچے ہیں, اور دوسری میریٹوکریسی کہ جو بھی اوپر پرفارم کرتا ہے وہ اوپر آ سکتا ہے. یہ بالکل ہی نگیشن ہے ڈیموکریسی. نہ ان کے اندر کوئی رول آف لا ہے, یہ سارے ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں 30 سال سے, اور یہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اور دوسرا کوئی میرٹ نہیں ہے. اب وہ ان کے جو بچے ہیں, مثلا مریم ہے یا وہ ہے حمزہ ہے یا وہ جو بلاول ہے, انہوں نے زندگی میں کوئی کام ہی نہیں کیا, ان کے کوئی کریڈینشلز ہی نہیں ہیں وہاں بیٹھنے کے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو پریولیجڈ ہیں, یہ بادشاہوں کی طرح شہزادوں کی طرح رہے ہوئے, ان کو عام آدمی کا بھی سمجھ نہیں ہے, ان کی کوئی ٹریننگ بھی نہیں ہے. بادشاہ بھی تھا تو ان کے پرنسس کی بڑی ٹریننگ ہوتی تھی, ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے, لیکن پریولیجڈ لوگ ہیں. اور سب سے ان کی جو پارٹیز جو کیوں سکڑ کے چھوٹی سی پارٹیز رہ گئی ہیں, کیونکہ ان کے نیچے لوگ جو ہیں وہ درباری بن گئے. ان کے وہ ان کو کوشچن ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ جس طرح بادشاہ کے کورٹ میں درباری ہوتے ہیں, درباری بن چکے ہیں. ان کے اندر کوئی بھی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے. ان کے جو درباری ہیں کہ یہ ان میں سے بڑے قابل لوگ ہیں, لیکن وہ ان کے پیچھے, مریم کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں یا بلاول کے پیچھے. تو اس لیے یہ جو ان کی پارٹیز ہیں یہ بڑھ نہیں رہی ہیں, کم ہو گئی ہیں. تحریک انصاف کیوں ایک اب واحد پاکستان کی فیڈرل پارٹی رہ گئی ہے, کیونکہ تحریک انصاف میں کوئی فیملی نہیں ہے, عمران خان کے رشتہ دار نہیں ہے, یا میریٹوکریسی ہے, مراد سعید جیسا آدمی اوپر آ سکتا ہے, علی محمد آ سکتا ہے, جو بھی ہماری جو پرفارم کرتا ہے اوپر آ سکتا ہے. اس لیے یہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہمارا. جی جبران.